شاف یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، حضور نے فرمایا پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں ان راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جن راستوں سے گزر کر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو جو عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ اغدو یا معاشر المسلمین الی رب کریم، فرمایا کہ اے مسلمانوں کے گروہ اپنے رب کریم کی طرف نکلو، وہ تم پر احسان بھی فرمائے گا اور تمہیں انعامات سے بھی نوازے گا، اس لیے کہ تمہیں حکم دیا گیا نماز تراویح پڑھنے کا، تم نے نماز تراویح پڑھی، اور تمہیں حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا، تم نے روزے رکھے، تو آج تمہارے انعام لینے کا دن ہے۔ تو اللہ کے فرشتے جو ہے وہ وہاں راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اگر کوئی سوال کرے کہ پھر ہمیں تو نظر نہیں آئے، تو بہت اچھی بات ہے آپ کو نظر نہیں آئے۔ فرشتے جس بندے کو بھی نظر آئے نا وہ آخری عمر میں نابینا ہو گیا، اس لیے مجھے اور آپ کو فرشتے نظر نہیں آتے، ورنہ بندہ جو فرشتوں کو دیکھتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ تو نظر یعنی بندہ گزرے راستے سے اطمینان آ جائے، سکون آ جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ فرشتوں کے قریب سے گزر کر آ رہے ہیں۔ اور اگر بے چینی ہو اور بندے کو سکون نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کو پھر خطاب نہیں کیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میں بڑے وظیفے پڑھے ہیں اور مجھے کوئی بات نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ جو تو وظیفے پڑھتا ہے اس کے فضل سے پڑھتا ہے تو اب یہ تو نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پوچھنا ہے کہ سناؤ جی کی حال ہے، تو یہ اس کا فضل ہی ہے کہ تو وظیفے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تجھ پر راضی ہے، تو اچھے کام کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وزکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، حضور نے فرمایا یہ جو صدقہ فطر ہے یہ زکوٰۃ ہے اور یہ طہرۃ للصائم، جو روزہ رکھتا ہے نا اس کے لیے یہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ کس بات سے؟ من اللغو والرفث، کہ جو وہ بےہودہ گفتگو کرتا تھا روزہ رکھ کے اور بےہودہ باتیں کرتا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس روزے کے لیے زکوٰۃ ہے، اس روزے کو لغو باتوں سے اور بری باتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، حضور نے فرمایا کہ جو نماز عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر دیتا ہے نا، یہ ایسا صدقہ ہے، یہ ایسی پاکیزہ چیز ہے جو روزے کو پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ ومن ادا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، تو فرمایا جو نماز عید پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے بس یہ عام صدقہ ہی ہے۔ تو اس لیے حضور کیسے چاہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ حضور کے غریب امتیوں کے گھر جو ہے وہ چولہا بھی نہ جلے، اس لیے حضور نے صدقہ فطر فرمایا کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے دو، تاکہ میری امت کے غریب جو ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ اور یہ صرف حضور کی ذات ہے، کیونکہ وہ بیمار صحابی جب آئے، حضور نے صحابہ کی دعوت کی، اب وہ بڑے شدید بیمار تھے وہ صحابی، تو جب رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھے نا تو حضور نے ان کو بلایا، فرمایا اللہ کے بندے تجھے اپنے ساتھ کس نے کھلانا ہے؟ تو میرے قریب آ، تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ وہ ان کی بیماری بھی حدیث میں موجود ہے، وہ کتنے شدید بیمار تھے، اور حضور نے ان کو قریب بلا کر فرمایا میرے قریب آ، اور جب انہوں نے جھجک محسوس کی کہ میں حضور کے برتن میں میں کھاؤں ساتھ، تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برتن میں داخل کیا، میں میرے نال کھا یار، کاہنو پاپاؤ سلطانو امیر، بارے یک نخچیر صد نخچیر گیر، اقبال کہتا ہے لکھاں دنیا شکاری تے ایک انسان شکار سی، تے ساری دنیا از غلامی فطرت دوں شدہ، نغمہ اندر نئے خون شدہ،
کیوں جی غلام یہ تو ویسے ہی بندہ، چونکہ اقبال کی کہندا ہو نالا عشق بگوش مردم دنیا، اقبال کہندا جڑے دنیا دار بندے ہون نا، جڑے دنیا پرست ہون، انہاں دے کان وچ نالا عشق بگوش مردم دنیا۔ اقبال کہندا بھئی جڑے دنیا دار بندے ہون انہاں دے کان وچ تو عشق دی گل کر تے انجی ہے جویں یورپ دے کسے ایئرپورٹ تے بانگے تکبیر دیار فرنگس، کہندا انجی ہے بھئی یورپ دے کسے ایئرپورٹ تے اتر کے بندہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہندا انہاں نوں کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے۔ اقبال کہندا دنیا دار بندے دے کان وچ تو جڑی تو نالے کردا نا، رونا عشق دیاں گلاں کرنا، وہ انجی ہے کہ کسے دیار فرنگ جا کے بندہ اذان دینی شروع کر دے، انہاں نوں کی پتہ ہے اذان کیا ہوتی ہے، مسلمانی کیا ہوتی ہے۔ دنیا دار بندے نوں عشق دیاں گلاں نہیں سمجھ آتی، وہ کہے مولوی صاحب کیا باتیں کرتے ہیں ایسی، یہ ان کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی۔ اور اقبال کہندا ہے ہم مسلمانان فرنگی معاب چشمہ کوثر بجویت اسراب، اقبال کہندا اسی فرنگیاں کو جڑے متاثر مسلمان ہیں نا انگریزاں کولو، اے انجی ہے جویں سراب ہے موٹر وے تے بندہ چڑھدا ہے نا گرمیاں چ جون وچ تے پتہ لگدا بھئی اگے 2-4 فرلانگ تے پانی ڈلیا، پانی تے نہیں ڈلیا ہوندا، اے سراب، اس نوں قرآن نے بھی سراب بیان والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، فرمایا کافروں کے جو اعمال ہیں نا، وہ جو آج کرتے ہیں کہ بھائی جی این جی اوز جو کہتے ہیں جی انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءوا لم یجدوا شیئا، فرمایا کافروں کو قیامت والے دن اپنے اعمال کا ثواب ایسے ہی نظر آئے گا، جزا جو چاہتے ہیں کہ جس طرح سراب ہوتا ہے، وہ کہیں گے میں نے تو ہسپتال بنائے تھے، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو جہاز ایجاد کیے تھے، تو قیامت والے دن وہ انسانیت کے لیے پانی میٹھا کر دیا، جس طرح آج لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب وہ ثواب کی امید سے پہنچیں گے نا تو وہ سراب ہی ان کو نظر آئے گا، جس طرح موٹر وے تے پانی ڈلیا کوئی نہیں ہوتا، تو پانی تو نظر آندا ہے۔ تو اقبال کہندا اسی جڑے مسلمان فرنگیاں کولوں متاثر آ نا، اسی چشمہ کوثر مٹھا چشمہ تلاش کرتے ہیں، لیکن سراب جو تلاش کرتے ہیں، سراب جو تو چشمہ کوثر نہیں ملتا، چشمہ کوثر تو ملتا ہے در مصطفیٰ وچ، غلامی مصطفیٰ وچ، حضور کے ساتھ وفا کرنے سے چشمہ کوثر ملتا ہے۔ ہاں جی فرنگیوں کی غلامی کرنے سے بندے کو چشمہ کوثر نہیں ملتا۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا، حضور کیسے یہ گوارا کر سکتے ہیں، حضور کے ساری زندگی گھر ما شب آل محمد، حضور دے پورے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھادی، یہ تو قیامت نو پتہ لگ جانے نا جب حضور دے سامنے پیش ہونا ہے، بھئی تیری کیڑی مجبوری سی، تیری کیڑی مجبوری سی، حضور دی زرہ یہودی کول رہن رکھی ہوئی سی، جدوں حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، وہ صدیق اکبر نے پیسے دے کے چھڑائی، تے جنہاں دے ارباں روپے تے جناب ارباں روپے دے گھراں چ چیزاں ہون تے او حضور دے اس دین واسطے کم نہ کرن، اور کمن جی ساڈے کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں جی، بھئی توں ہور کی کمانا ہے، مٹی وچ تے تو رول جانا ہے آخر۔ تے جڑے صحابہ کول روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں سی تے او بھی تبوک واسطے چل پئے، جنہاں صرف تے بند بدے ہوئے سن، ایتھے کس دی مجبوری پیش ہونی، تیری کی مجبوری سی، کوئی مجبوری نہیں، صحابہ دیاں مجبوریاں تے آئیاں ہی کوئی نہیں نا، مجبوریاں تے ایسن ساریاں ساڈیاں، اساں مجبوریاں کرنیاں، اس واسطے اپنے آپ نو بدلو۔ اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، اقبال کہندا اے عید دے اجتماع پشاور تو لے کے کراچی تک، او جناب کشمیر تک، او جناب مسلمان عید کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اقبال کہندا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، اے جڑا دبدبہ ہے تن ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان جناب آج عید منا رہے ہیں، اقبال کہندا کہ میں دا منکر کوئی نہیں، لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے۔ اقبال کہندا جڑی اللہ اکبر یہ اسی 6 واری آکھیا نا، اقبال کہندا صرف اس دے قبول ہیں جنہیں اللہ تے رسول تے علاوہ کسے دے سامنے گردن نہیں جھکائی ہے، جڑا چاہ دی پیالی ہوتے اپنے دین ویچتا رہا، اقبال کہتا ہے انہاں دیا قبول حق انہاں دیا تکبیرہ کوئی نہیں ہونیاں، ہاں قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے۔ ہاں یہ شکر ہے کہ اقبال گل کی تھی، مولویہ نہیں کی تھی، لیکن یہ مولوی کون ہوتے ہیں دین پر ایسی باتیں کرنے، ورنہ کیوں جی یہ شکر اقبال یہ ساریاں گلاں کر رہا ہے۔ اقبال دے شعر تو یہ جہے بھی ہیں جڑے میں اتنے پڑھ بھی نہیں سکتا، جڑی اقبال گلاں کیتیاں، میں ایک بندے نو کہا سی بھائی ترجمہ کر کے دیو، میں نے اجے تک انہیں سال ہو گیا ترجمہ کر کے نہیں دیتا اقبال دے گفتگو کا۔ اور پھر کی کرتا ہے اقبال، جد او یورپ کو متاثر نہیں ہویا، مرا درس حکیمہ درد سرداد، اقبال کہتا میں یورپ پڑھیا ضرور ہاں، لیکن جتنی دیر رہا میرے سر درد اضافہ ہویا، مینوں یورپ جو کچھ نہیں ملے۔
اے نسی جا رہا ہے، نسی جا رہا ہے، ادھر نسی جا رہا ہے، کی ملنا ہے انہوں نے، کی ملنا ہے۔ حضور نے پتہ ہے عید والے دن حضور عورتیں بھی آندیاں سن نا عید پڑھن، تے حضرت بلال نو لے کے حضور عورتوں وال تشریف لے گیا، حضور نے انہوں نے واز کیتا، حضور نے انہوں نے تقریر فرمائی، حضور نے عورتوں نو نصیحت فرمائی۔ تے حضرت بلال کہندے میں نال سی تے میں انج کپڑا کر لیا انج کر کے، تے عورتاں اپنے سارے زیورات لا کے میرے کپڑے وچ رکھ دے۔ یہ کہندے نے جی یہ چندہ مولوی چندے نہ ملک چلانا ہے۔ میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تینوں جدوں پتہ ہی کوئی نہیں چندے دا، یہ تے کفر کو پیسے لے کے تو پھر کفر دی جنگ ضرور لڑی جا سکتی، محمد عربی دے دین دی گل کوئی نہیں کرے گا۔ حضور نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان نہیں فرمایا، جے دین پڑھے ہی نہیں، خالی کیبلہ تے بہ کے جناب سرخی پاؤڈر عورتوں کو لوا کے کیبلہ تے ہوتے مسلمانوں دی ترجمانی کرنا تے گل نہیں نہ بڑھتی۔ جے دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے کتنے بڑے چندے دا اعلان فرمایا۔ حضور نے دیو بھائی پیسے لے آؤ، بھائی پیسے لے آؤ جی، پیسے لے آؤ جی، مال لے آؤ بھائی، مال لے آؤ۔ اسے موقع تے تو عثمان غنی پھر حضور نے انہوں دے پیسے سونے چاندی دے ڈھیر نہ بن کے لے آئے، تے حضور نے انج اچھاڑے انہوں دے پیسے اپنی گود انج کر۔ صدیق اکبر سارا مال لے آئے۔ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ غیروں کو مدد لے کے ورلڈ بینک کو کہ IMF کو پیسے لے کے چلے آؤ، مسیتاں دے سپیکر تے اتر سکتے ہیں، ہاں ناموس رسالت تے غداری تے ہو سکتی، قرآن دیاں آیتاں جہاد دیاں کڈیاں تے جا سکدیاں، لیکن تبوک کے لیے نہیں جایا جا سکتا۔ ہاں یہ پکی بات، تبوک واسطے اسے ویلے جانا ہے جدو صدیق اکبر دا مال لگنا ہے، عثمان غنی دا مال لگنا ہے، فاروق اعظم دا مال لگنا ہے، تے حضرت عقیل انصاری دے 1 کلو کھجور آنی۔ غیروں کو پیسے لے کے یہ کچھ ہی ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا، ہاں جی انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ملک این چل دیں، اقبال کو پوچھ ملک کیویں چل دیں، جہاں پانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پر۔ پتہ ہی کوئی نہیں کسی گل کا۔ ساڑی چلو اسی تو داڑھی جرم ہے، ساڈا پگڑی جرم ہے، تو کم از کم اقبال نے تو داڑھی نہیں رکھی، وہی تعلیمات کے مطابق ادو کو پوچھو اقبال ملک کیویں چلتا ہے، تو دسو اقبال یہ ملک کیویں چلتا ہے۔ حضور نال بے وفائی کر کے کہندا پاگل ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ملک چلانا ہے تو پھر حضور کی غلامی اختیار کرنی پڑے، کیوں جی؟ حضرت عمر نے تو اجے تک اتنے کچھ بھی نہیں ہویا، سارے دے بہترین جلے چل رہے ہیں، یا اللہ سارے نو اپنے خزانہ غیب چ وافر رزق دے، کسی دا محتاج نہ۔ میری تو دعا ہے اسی تے پاکستان دی زمینہ بھی سونا اگل دیوانا، ساڑی یہ دعا ہے، لیکن آئے ہوئے پیٹرول تے ڈیزل واپس کدی نہیں گئے، ہاں چلے جاندے جدوں حضور دی طرف کوئی کنڈ کر لیں، ہاں اسی تو یہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور بھی کات پیا، سپر پاورہ موجود سن، آپ نے کسی ایک سپر پاور کو روپیہ نہیں منگیا۔ صحابہ کہندے ساڑھے جانوراں دیاں کھلاں بھی سک گئیاں، اسی ہاتھ مار دے سی تو وہ بھی خشک ہو گئیاں، اتنا وڈا کات پہ گیا حضرت عمر دے دور وچ۔ لیکن اب کوئی بندہ دسے اٹھ کے کہ 36 لاکھ مربع میل کوئی بھوکا بھی مریا ہوگا، اتنے تو اجے کچھ بھی نہیں ہویا، تے تسی کی قوم نو کدھر لے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے گھراں دے چولہے بجنے شروع ہو گئے، ڈبل تسی بل لا کے دے رہے ہو، نہیں چلتا تو چھڑ دیو جان۔ آپ ایک قوم خود اپنا کوئی بندہ چلا لے گی اٹھ کے کہے گی جی تسی چلاؤ جناب، ایڈا کیڑا وقت پہ ہویا؟ اپنیاں گنڈا گردیاں مکن تے کسی غریب تک کوئی روپیہ جائے گا نا، تہاڈے کوئی پروٹوکول مکن تے تا نا، ساری تماشا تو سے بڑھا دیتا ہے پاکستانیاں نال جناب۔ پاکستانی بھی تو تماش بین ہے۔ ایک بار میں بھی ویسے پنجابی ہاں، اقبال پنجابیاں دے بارے گل بڑی عجیب کی تھی، ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، کیوں جی؟ نعت خانہ نے چکی آ رہا ہے، مولوی تو گئی چھٹو مولوی کی کرنا ہے، نعت خانہ دل ہاں تازہ جناب بھر بیٹے منا کے آون، داڑیاں پوریاں نائی کو پوری گرڑ کے منا کے آون، تے ون پونی پگڑی بدی ہوئے تے ون پونے جناب لباس پائے ہون، تے کہندے اے نعت سنن دا مزہ ہے، تے مولوی خادم نے پگڑی بدی دی تقریر سنن دا مزہ نہیں۔ اقبال کہندا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، اور تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ ننگ دھڑنگا بندہ پہ ہوئے نا، کہندے اے بابا بڑا پہنچیا، وہ دے جناب 20 سگرٹ لائے ہون، کہندے اے تو اللہ دا ولی ہے۔ میں کہا جلیا اللہ دی ولایت ویکھنی نا تو پھر صحابہ دیاں زندگیاں پڑھ، ہاں میں تو نہیں پڑھیا صحابہ دے بارے ہو جی، تے بند بھی ہونا بدے ہوئے سن، لیکن کیسر و کسرے دے دروازے تے جا کے گھوڑے بند دیتے، فرمایا نکلو اے حضور آ گئے،
اے کیڑا ہویا جناب لوگوں دی جیباں صاف کرنی ہے؟ کوئی پیری مریدی ہے؟ اے کیڑی پیری مریدی ہے؟ پیری مریدی تو کیتی صحابہ، یا داتا صاحب جا شیراں کیتی، یا سلطان الہند جا شیراں کیتی، مریداں دے جیباں تے ہاتھ صاف کر کے پیری مریدی چمکانا ہو رہے تے 12 تلواراں جنگ ٹوٹ جان خالد بن ولید دی، اے پیری ہو رہے، اے پیری تا اوکھی نہ بڑی، ہاں جی جسم پورا چلنی ہو جائے خالد بن ولید دا تو اے پیری مریدی تو بڑی اوکھی نہ جناب، 70 زخم لگ جان حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو تے پھر رسول اللہ ٹیلے ہوتے چڑھن لگن تے پھر تھلے بہ جان، حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، بازو بھی ٹوٹ جائے بندے دا، شل ہو جائے، اے تو گل بڑی اوکھی نہ جناب۔ تے عبداللہ بن جاش دعا منگن، یا اللہ میدان احد وڈے دشمن نال میرا جڑا نہ مقابلہ کری، وڈا سارا دشمن ہوے، میری اودی لڑائی ہوے تو پھر میں شہید ہو جاواں، پھر دشمن میرا نک بھی کٹ دے، کان بھی کٹ دے، اکھاں بھی کٹ دے، پھر میرا دماغ بھی کٹ دے، میرا جگر بھی کٹ دے، پھر میرا ٹکڑے کر دے وے، مسلے کر دے وے، پھر میرے نک کان دے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے او میرے اپنے گالے چ لٹکا لوے، پھر میں نک کٹے ہویا، جسم پھٹیا ہویا، اکھاں کڑی ہویاں تیری بارگاہ وچ پہنچاں تے تو میرے کو پوچھے اوئے عبداللہ بن جاش اوئے نک تے کان تے اکھاں کدھر کیتیاں نو، تے میں عرض کراں جدیا فیک و فی رسول کا، تیرے رسول دی خاطر کٹا کے آیا اور کدھر کیتیاں نو۔ اے پیری مریدی ہو رہے ابھی قسم دے کھانے کھا کے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے۔ لبیک کا معنی ہے حضور میں حاضر، حضور کوئی موقع آئے گا میں حاضر، میری اولاد حاضر، میرے بچے حاضر، میرا مال حاضر، حضور میں حاضر۔ تے جڑا کہندا میرا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں، وہ کی کہندا ہے میں حضور تے آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں، پھر بتا تو کس کے لیے حاضر ہے؟ تے نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی، موت تے بڑی دور کھڑی، موت 1.5 ارب وچ ممتاز نو آئیے یا فیض آباد دے شہیداں نو آئیے، موت کوئی موت بھی ویکھ کے آندی کہ جلدی جلدی تھوڑی موت آندی، موت تے پیچھے ہٹ جاندی۔ مسلمان اقبال کہندا مسلمان ہے کہ مرگز و بلرزت جہاں گردیدام وہورا ندیدام، اقبال کہندا میں سارا جہان پھریا، مینوں ایہو جہا مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہو۔ مسلمان نو تو موت بھی ویکھ کے پیچھے ہٹ جاندی، انہوں نے کہا نا یہ تو بڑا ڈاڈ ہے، اس واسطے اپنے آپ بدلو، آج خوشی دا دن ہے، خوشی دا دن تو اس دن ہونا ہے نا جس دن حضور دا دین تخت ہوتے آڑا ہے، بس اے دن نال ہی زندہ رہنا ہے۔ ہاں جہے تمہیں غلط راہ لا دین نا، نہیں اے کوئی دین ہے، ان کو پھر حضور بدر وچ کیوں چل کے گئے؟ زید بن حارثہ اٹھو تے سوار سن تے حضور پیدل چل رہے سن نیچے، مولا علی 3 بندے دی 70 جو اٹھ سن تے 305 بندے سن تے 3 بندے دی واری آئی، ایک اٹھو تے 3 بندے سوار ہون گے، مولا علی سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے، حضرت زید بن حارثہ سوار ہوئے حضور نیچے چل رہے۔ آخری گل اے اسلام ہی ہے پاکستان دے مسائل حل کرے گا، اے تبدیلی الٹے بھی ہو جانے گا، تبدیلی یہی ہو رہی جڑی ہو رہی، 10 روپے دی شاید 50 روپے دی، 50 روپے دی 200 روپے دی، غریباں دے گھر بل جناب 5000 آندا سی تے 15000 آ گیا، کیوں جی؟ کہندے تسی غریب کیوں ہو؟ یہ تہاڈی سزا ہے، تسی غریب کیوں ہو؟ ہن 15000 کتھوں لین غریب آدمی، انہاں تے روٹی نہیں بنتی۔ اے اسلام ہی آئے گا تو پھر توجہ، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر اتنیاں شانہ والے، اے اسلام ہی آئے گا تے عمر دی کنڈ تے بوری رکھی جائے گی، کیوں جی؟ ہاں اسلام ہی ہے جڑا بوری ہو حضرت عمر دی کنڈ تے رکھ دیندا، غریب دے گھر بھئی جے پہنچانی، غلام کہنے لگا حضور تسی چاہو گے وہ غریباں دے گھر بوری دانے دی تے آٹے دی، میں چاہنا، فرمایا جے قیامت نو عمر دا بھار چاہ سکدا پھر بوری بھی چاہ لے، قیامت نو عمر اپنا بھار چاہنا ہے تے بوری بھی عمر اپنی چاہے، بس اسلام ہی ہے جڑا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران تے اتنی شانہ دے مالک، کیوں جی؟ جنہ دی ایک نگاہ نہ سورج بھی بے نور ہو جاوے، جنہ دے رکے نہ دریائے نیل بھی چل پوے، جنہ دے ڈنڈے نال زمین ہلدی بند ہو جاوے، اتنی شانہ دے باوجود خدمت خلق، انسانیت کی بات کرتے ہو، خدمت خلق بھی اسلام کرتا ہے، انسانیت کی تعظیم بھی اسلام بتاتا ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے، خدمت خلق کیا چیز ہو؟ یہ تو پھر موقع ہی کوئی نہیں، تو مولویاں پیراں اپنی خدمت دسیاں نا بھائی سانو منو، لوگ جان دے مولوی پیر کیوں جاؤں دے، اے دستے نا حضور کی شان یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے، کیوں جی؟ ہاں حضرت انس بن مالک کہندے میں نو حضور نے بھیجا ہے کم، 10 سال انہاں حضور دی خدمت کی تھی، کہندے میں رستے جا کے بچہ نہ کھیڑن لگ، بچے سر، کہندے حضور پیچھے تشریف لے آئے، فرمایا تسی اجے گئے نہیں کم؟ عرض کی تھی میں ہونے جانا، دسو ذرا کوئی اور ہوندا تو پھر کی ہونا سی؟ انس بن مالک کہندے حضور زمین اتی بیٹھ گئے میرا انتظار کرن، صحابہ دے گھر تے موجود ہے، حضور نے نہیں فرمایا دروازہ کھڑکاؤ،
اندر جگہ بڑھاؤ یا چارپائی بار لے آؤ۔ انس بن مالک کہتے ہیں میری واپسی تک حضور زمین ہوتے بیٹھے رہے، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا۔ حضور کی بات کرو، جتھے کوئی بندہ بیٹھے کوئی بڑھ بڑھ کرن لگے انہیں کہو کہ یار دی گل سنا ملا، لمبے پینڈے پا ملا، حضور کی بات سناؤ، بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، یہ بھی بناوٹ سے پاک، اور عدی بن حاتم کے لیے حضور نے گدا بچھایا، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا بدر میں گئے تو وہ بھی بناوٹ سے پاک، میرے آقا عہد میں تشریف لے گئے تو وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا و مولا نے صحابی کو ایسے تلوار پکڑائی، کھجور کی چھڑی پکڑائی، وہ تلوار بن گئی، تو یہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا نے میدان خندق کے اندر پتھر توڑا جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا نے مٹی اٹھائی، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا نے مٹی یہاں اٹھائی، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا و مولا نے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کی طرف پیدل چل رہے تھے اور زید بن حارثہ اونٹ پر سوار تھے، وہ بھی بناوٹ سے پاک۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آرزا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے پورا رکوع پڑھا ہے چھٹے سپارے کا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا اے ایمان والو تم نے یہود اور نصارہ کو یار نہیں بنانا، دوست نہیں بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا وہ ایک دوسرے کے یار ہیں، تمہارے وہ یار نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر تبصرہ نہیں کر رہا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس شخص نے بھی يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جس شخص نے بھی انہیں یار بنایا تم میں سے، منہم، پھر وہ تمہارا نہیں رہا، وہ انہی کا ہو گیا۔ بس یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بھی یہود و نصارہ کو یار بنائے مسلمان ہو کر، تو اللہ نے فرمایا وہ منکم نہیں رہا، منہم ہو گیا۔ پہلے منکم تھا، وہ تمہارا تھا، اور جب یہود و نصارہ کو یار بنا چکا تو منہم ہو۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اس پر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آگے اللہ نے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، میرے حبیب جن کے دلوں میں مرض ہے نا، کوڑ کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے، دین کی دشمنی کا مرض ہے، دین کو مکمل دین نہیں سمجھا، پیو مسلمان سی تے پتر بھی مسلمان ہو گیا، دادا مسلمان سی، پتہ انہوں کوئی نہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے بولنے والی چیز سے مومن کو مثال نہیں دی، بے زبان سے مثال دی۔ فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ بے زبان ہو جاتا ہے، اب وہ بولی اپنی نہیں بول سکتا، اس کو وہی کچھ ماننا پڑے گا جو اللہ رسول نے فرما دیا۔ مومن کی مثال اونٹ کی طرح ہے،
جو بے زبان ہوتا ہے، جو تبصرہ نہیں کر سکتا، اللہ رسول جو فرما دیا وہ فرما دیا، بات ختم ہے۔ بس اس کے بعد مومن اپنی رائے نہیں دے سکتا، بات ختم ہے۔ حضور فرمائے صبح چلنا ہے تو صبح چلے گا، شام چلنا ہے وہ شام چلے گا۔ میرے آقا فرمایا سمندروں میں کود جانا ہے تو کود جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا باپ کو مار کے آؤ تو وہ مار کے آئے گا۔ وہ تو جوان ہے، وہ تو 10 سالہ بچے طلحہ بن برا، حضور نے فرمایا فَذْهَبْ اقْتُلْ أَبَاكَ، فرمایا جا کے باپ کے باپ کو قتل کر کے آ۔ فَذْهَبْ اقْتُلْ أَبَاكَ، 10 سالہ بچے نے حضور کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے۔ فرمایا کیوں چومے؟ کہا مجھے محبت ہے۔ فرمایا پھر جا باپ کو قتل کر کے آ۔ تو صحابی نے یہ بھی نہیں پوچھا حضور باپ بھی کبھی مارے جاتے ہیں؟ 10 سالہ بچہ بھی چھلانگ لگا کر دوڑ پڑے تلوار لے کر، حضور یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں ابھی اپنے باپ کی گردن لے کر آیا۔ کیوں؟ بس اتنی بات ہے۔ مومن اپنا اختیار اس کا نہیں ہے۔ ہر بندہ نہیں جی وہ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات کا، یہی حالات کا تقاضا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب جن کے دلوں کے اندر کوڑ کا مرض ہے نا، منافقت کا، وہ کہتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ، میرے حبیب جن کے دلوں میں بیماری ہے نا منافقوں کے، وہ کہتے ہیں جیسی یہودی نصرانیاں دی یاری چھڈی تو پھر ساڈا گزر اوقات کے جوڑا، پھر تو ساڈے تے مصیبتاں آ جانیاں، پھر اسی کاروبار کتوں کرنا ہے، پھر اسی روٹی کتوں کھانی۔ میرے حبیب جن کے دلوں میں کوڑ ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یہ گل کی تھی، انہاں کہا جناب اسی یہ یہود، اللہ کہتا ہے یہودیاں نصرانیاں نہ چھڑ دیو، جی اسی یہودیاں نال کاروبار چھڑ دیتے تے مدینہ پاک تے اسی بھکھیا مر جانا۔ تے جنہاں وچ ایمان سی جدو ایت نازل ہوئی نا تے سعد بن معاذ ہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے، انہاں کہا بس 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 اج تو بعد یہودیاں نال یاری مک گئی۔ بس یہ دونوں کردار ہمیشہ رہے۔ لوگ اج پریشان ہوندے جی وہ فلانے بندے نو اسی کیا اسلام واسطے پرچی چاہیے دی تو بک بک کیتی انہیں۔ میں کہا کوئی اج بک بک شروع ہوئے، یہ تو حضور دی ظاہری حیات چوں لوگ کرتے یہ دو گروہ تے ادو بھی رہے، کلمہ پڑھن والے نہیں سن، حضور دے پیچھے نمازاں نہیں سن پڑھتے۔ ہاں اس ویلے بھی جن لوگوں کے دلوں میں کوڑ تھا نا ان کی ترجیحات اپنی تھیں۔ ہاں وہ حضور تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ مسجد بنا رہے تھے۔ ایک گل ہی عجیب ہے، امام الانبیاء غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جائیں اور منافق مسجد تعمیر کر رہے ہو، اور مسجد تعمیر ہو رہی تھی نماز کے لیے، اور اس کو پتہ، ان کو پتہ نہیں تھا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی ہاں نیند پر جو نماز وار رہے تھے وہ ایک طرف تھے، اور جو حضور کو چھوڑ کر نماز کی جگہ بنا رہے تھے وہ دوسری طرف کھڑے تھے۔ ہاں کوئی سمجھے ان باتوں کو۔ لوگ آج بڑے مجھے کئی پریشان آ کر کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا شکر نہیں کرتے وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں جی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ہاں جی پاک تے پلید کٹھے تے نہیں نہ رہ سکتے، اس میں کون سی پریشانی والی بات؟ ہمارا کام تھا میرے دب بتائے یہاں تو ساری کائن، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، میرے آقا و مولا نے جہاں پیشاب مبارک فرمایا وہ خاک بھی قیامت تک سب کی عزتوں سے بڑھ کر عزت کرے۔ ہاں جی تو حضور ہاں جی خلق عظیم کے مالک ہوں، سمجھ آئی، جن کو دیکھتے عرابی بکریاں ساری زندگی چرائیں۔ صدیق اکبر حضور کو ہجرت والے سفر میں لے جا رہے تھے، صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم ایسے ہوئے نا پہاڑ کے ساتھ تو آگے سے ایک بکریاں چرانے والا آ گیا، مجھے کہنے لگا صدیق یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو میں کہا تم اپنا کام کر، تینوں کی لگے نا۔ میں کہا صدیق 100 اٹھ مقرر سن، آج ہم گرفتار ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں نے 100 اٹھ بھی مقرر کیے۔ آج مولوی پیر ہیں جو اندر بڑھ گئے، دین کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میرے آقا نے تو وطن بھی چھوڑا اس دین کی خاطر۔ جی انہاں مولویاں پیراں دے پتر بیمار ہون تے یورپ تو پہلے علاج نہیں ہوندے انہاں دے۔ ہاں جی یورپ تے اے جی 3 مہینے آئے تھے، حضرت صاحب ہن امریکہ چلے گئے، امریکہ جو آئے تھے کینیڈا چلے گئے، کینیڈا جو آئے تھے برطانیہ چلے گئے۔ میں کہا دس ہوئے رسول اللہ دی جڑی زندگی گزری حضور کیڑے دورے کیتے تو دس نظر۔ ہاں حضور تو کبھی بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی عہد میں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی خندق میں تشریف لے جا رہے ہیں، یورپ کی ہواؤں میں، اور وہاں کے اپنے بیٹوں کی نیشنلٹیاں لے کر دین کی بات کرنا ہو رہا ہے، اور اپنی گردنیں کٹا کر دین کی بات کرنا ہو رہا ہے۔
ایسے دین یہ بھی وہ بڑے 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 حضرت ہیں. میں نے کہا حضرت وہ تھے جنہاں حضور دے اتیاں جھک کے حضور دا دفاع کیتا, جڑے غازی تنویر دے حق کے تحریر نہ دے سکے یورپ وچ رہ کے. او کیڑے مولوی پیرن او سانو بھی دسو جڑے یورپ دیاں ٹھنڈیاں ہواواں چ اپنیاں نیشنلٹیاں بچائیاں تے غازی تنویر دے حق وچ فتوی نہ دے سکے. او کیڑے مولوی پیرن جڑے پاکستان وچ رہ کے مولوی پیر تے محتمم تے مفتی تے قاضی تے شیخ الحدیث ممتاز قادری نہ کھڑے نہ ہو سکے. اور دسو کیڑے مولوی پیرن, مینوں بھی سمجھاؤ اس گل دی گل, جنہاں اپنیاں خانقاہاں بچائیاں, اپنے مدرسے بچائے اور اپنی عزتاں بچائیاں. انہاں کیڑے رسول اللہ دی عزت تے پیرا دتا, انہاں تے دین دے اگے رکھ کے تے قوم دے لٹیرے بنے, انہاں تے لٹیا قوم نو. دین دے ممتاز قادری پیرا دے گیا, ممتاز قادری پھنڈے دی طرف جاندے بھی لبیک کہندا کہ چلا گیا. ہاں گلاں کر دینا لوگ بڑے توجہ بھائی بات سنیں. میں جو بات کر رہا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ, بس اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا, بس مت کوئی سمجھے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات ہو گئی, تم اپنے حضرت نو سنبھال کے رکھ. ہمیں تو ہمارا بابا بتا گیا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. جا تو اپنے پیران نو چم, سانو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی سانو تو کدی سو کوئی تصور ہی نہ ابھرا. ہاں تیری تصویر کے بعد میں کہا صدیق اکبر تسی دسو جی, اور دیہاتی نے حضور نو ویکھے سی پہلے, انہاں کہا نہیں ویکھیا, وہ اچانک اگو آیا تے کہنے لگا دسو جی اے کون ہیں؟ صدیق اکبر فرمان لگے میں کیا اے مخبر نہ بن جائے. مشرکین مکہ نو دسے نہیں کہ رسول اللہ تے صدیق اکبر نال لے جا تشریف لے جا رہے سن ہجرت کر کے. صدیق اکبر فرمایا اپنا کام کر, تینو کی لگے؟ تے وہ دیہاتی کہنے لگا اجازت ہوے تے میں دساں اے کون ہیں, میں دساں کون ہیں. صدیق اکبر فرمایا دس کون ہیں. وہ کہنے لگا صدیق نہ جو کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی, کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اس نے پھر حضور کو کیا مانا. ہاں جنہوں نے ادھر ادھر دیکھا وہ دیکھ کر بھی منافق رہے, اور جو صدیاں گزر گئیں چاہے وہ یورپ کی سرزمین ہو چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو, وہ 27 سال قید سن کے بھی اچھل پڑا, یہ پھندے پر بھی اچھل پڑا. ہاں صدیاں گزر گئی, جنہوں نے مانا تو بن دیکھے بھی پھندا دیکھ کر مسکرا پڑے, اور جنہوں نے نہ مانا وہ دیکھ کر بھی اگر مگر کا شکار رہے. ہاں ان کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں. ہاں جو بھی بندہ حضور کے دین کی مخالفت کرتا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد اگر مگر کرتا ہے, وہ سمجھ لینا اس کا تعلق کس سے ہے. اور جو آنکھیں بند کر کے کہے ابو جال کو, ابو جال کا جی راتوں رات ایک بندہ مسجد حرام تو بیت المقدس جائے, پھر لا مقام جائے, پھر واپس آوے, کنڈی ہل رہی ہوئے, پانی چل رہے ہوئے, بستر گرم ہوئے, اینج ہو سکنا. صدیق اکبر فرمایا جے میرے آقا گل کی تھی تینی لاؤ صدے کو بھی ابدا من ہو, میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار. توجہ جنہ منیا انہیں انج منیا. خزیمہ انصاری حضور نے گھوڑے دا سودا کر لیا تے گواہی دی واری آئی, خزیمہ موجود نہیں سن. عرض کی تھی میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے, میں گواہی دینا. منن تے آوے تے انج ہوندی گل, اگر مگر چونکہ حضور میں تھا نہیں تو چونکہ ایسے ہے, چونکہ کلمہ پڑھا ہے تو اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو بندہ موجود نہ ہوئے تو گواہی دینی جائز ہے کہ ناجائز ہے, کہ چونکہ ایسے تھا حضور میں اگر آپ اجازت نہ آندے ہی فرمایا حضور کی گل ہے. فرمایا میں گھوڑے دا سودا کیتا, اس ویلے بندہ کوئی نہیں سی, پیسے دین دی واری آئی تے دیہاتی کہندا گواہ لے آؤ, تے گواہ تے ہے سی کوئی نہیں. لکھا سلام اس خاک نو جتھے خزیمہ انصاری چلے. فرمایا میں گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے, اے گواہی دینا تسی سودا کیتا ہے, یہ ماننا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں تھا, تو نے گواہی کیوں دی؟ لکھا سلام خزیمہ انصاری تے. عرض کی انی اصدقو کا بخبر السماء والارض الا اصدقو کا علی الاعرابی. حضور اسی تے شرک وچ مبتلا سی, اسے زبان جو سنیا رب ہے تے ہن اسی گواہی نہ دئیے کہ تسی سودا کیتا. کمال والی بات ہے. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال. آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک حضور قانون بدل دیتا. فرمایا 2 مرد ہون گے تے گواہی قبول ہوئے گی, لیکن خزیمہ اپنے نبی دی عزت تے پیرا دے کے اس مقام تے چلا گیا, ایک کلہ بھی کھڑا ہوئے گا تے 2 دے قیموں مقام ہو جائے گا. اس کو ایمان کہتے ہیں. اگر مگر کا نام ایمان نہیں ہے, سینے میں 2 دل نہیں ہے, ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, دوسرے سیاسیوں کے نعرے لگاتا رہے, وہ شیر آیا, وہ تیر آیا, وہ بلہ آیا, وہ لومڑ آیا, وہ گدڑ آیا. میں کہا سینے میں ایمان بھی ہے,
ہاں کوئی بھی نہیں آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ ہاں جی ایتھے نعرے لان کے بجائے نا اتھے دفتر بھی پہنچیا کرو، ایتھے نعرے لان جی آ جی میرے جناب میری کرسی روک لئی، جناب پچھو کوئی چھکریا میری پگڑی نو، جیڑا مشن اسی لے کے چلے نا میرے تقریرا بیک دے نعرے لان تو بڑا آسان ہے نا، کم کرو 120 ہلکے ہاں اتنے دفتر جناب 1000 بندہ آ رہے ہوئے 1000 جا رہے ہو، پھر تو میری تقریر کا کوئی مل پیا، جی تسی گھر جا کے تقریر جو جمعہ پڑھ کے سو گئے بس جی ہونا ہفتے پھر حضرت صاحب تے جمعہ پڑھن جانا ہے، کوئی فائدہ کوئی نہیں، نہ میری تقریراں دا تانوں کوئی فائدہ ہونا ہے۔ جس نظام واسطے اسی محنت کر رہے ہیں اس نظام نال کھڑے ہوو، عملاً کھڑے ہوو۔ ہاں جے صدیق اکبر جتنا مال کوئی نہ ہوئے نا تے عقیل انصاری جتنی کلو کھجور تے اسلام نو دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ خالی اتنے نعرے چملے میرے ہاتھ گھسا کے چلے گئے، جی ٹھیک ہے جناب، اے کیڑی بات ہوئی؟ عقیل انصاری کو کچھ بھی نہیں سی نا تے راتی یہودی دا کنواں چلا کے سویرے 1 کلو کھجور غزوہ تبوک واسطے پیش کر دیتی سی۔ انہوں نے کہا حضور صدیق اکبر جتنا مال تے کوئی نہیں، عثمان غنی جتنے اٹھ تے کوئی نہیں، سونا چاندی تے کوئی نہیں، 1 کلو کھجور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انہوں سارے مال دے اتے رکھو انہوں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کلو کھجور ہے، وہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ساری رات جس نے کنواں چلا کے 1 کلو کھجور لایا اس کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے کیا؟ خالی تقریر سن کے لبیک نا رسول اللہ تے لبیک یا رسول اللہ، عملاً کم کرو 120 ہلکے ہر گلی محلے جڑے رشتہ دار اتھے آؤ دفتر انہوں پتہ ہے کتنے دفتر ہے، ایتھے تقریراں سن کے جناب تے بڑی ہے جناب میرے نال کوئی محبت نہیں، نہ تسی میرے نعرے لائے کرو، جے ساڑے مشن نال جس نوں محبت کوئی نہیں وہ میرے نال سلام بھی نہ لیا کرو۔ ہاں بالکل میں کوئی رسمن تے کام کر کوئی نہیں رہا، جنہ رسمن منیا ہو تو میں تمہیں دسنا ہمیشہ گل کر کے، جنہ اندروں اسلام نال محبت کرو، جتنا ہو سکنا ان کو ویسی لبیک دا نعرے لاؤں دیں، دفتر تے جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے؟ اگلے نو پتہ چلے بدماشاں نو کہ محمد عربی دے غلام میدان چاہ کھڑے، تو ان بدماشوں کا مقابلہ ایک یہ نعرہ ہی ہے۔ ہاں گلی محلے سے نکل کر آؤ اور 120 حلقے میں گلی گلی ان کا کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا؟ محمد عربی کا دین۔ اٹھو بس میری تقریریں سننے کا کوئی مقصد کوئی نہیں، ایسے جناب تسی اچھل اچھل کے نعرے لاؤ تو دفتر بندہ ہی کوئی نہ آوے، اینج نہیں ہونا۔ ہاں بالکل میں اس بندے نال سلام بھی اندر نہیں لینا جڑا بندہ دین واسطے نہیں کھڑا ہوندا۔ ہاں ساڑی زندگیاں ساڑا سب کچھ رسول اللہ واسطے، تو جیڑا بندہ خالی ساڑے ہاتھ گسان لگنا جناب جی میں حضرت صاحب دھکے دیون جناب اوہ جی ہٹو جی حضرت صاحب نو ملنا ہے، تو میں نو نہ مل تو دین دا کم کر۔ ہاں جنہ دا تو کم کرنا ہو تینو ویکھ رہن جناب، ہاں دین دا کم کرو اٹھ کے سیدھا۔ ہاں ساڑھے 2 سینے دل نہیں، ایک نہ مولانا نال پیار ہوئے تے ایک نہ اس نال پیار ہوئے غدار وطن نال۔ اگلی گل میں جڑی مکان لگا، ٹرمپ دھمکی لائی ٹرمپ نے، ہونوں مولوی پیر تے پاکستانی جتنے بک بک کر دے سن مولوی خادم بڑی سخت تقریریں کرتا ہے، تو میں کہوں ٹرمپ نو کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کیوں جی میں تقریر کردا سی تے کہندے نے بڑی ڈاڈیاں تقریراں کرنا، او چلو پاکستانی حکمران چلو جنرل باجوی نو خدا اور ہمت دے وے، انہیں کم از کم اتنی گل تے کر دیتی کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے، تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور ودا، یہ ٹرمپ دی ماں بھی نہ مر گئی تھی تو گل کرو۔ ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ چوڑا۔ پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے چوڑے، تو یہ عراق نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، یہ یمن نہیں ہے، یہ سعودیہ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے، یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جنہوں نے ٹیک دیکھ کر اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی ٹیکوں کے نیچے، یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جو پھندے کو دیکھ کر بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ ہاں تمہیں پتہ ہی تو تے ویسے لگے تے چڑیاں ماردا رہا، ہاں تو لگے تے چڑیاں ماردا رہا، اے پاکستان سائیاں والا ہے۔ ہاں جی تینوں کو ہاں یہ سائیاں والا ہے، تینوں کو غلط فہمی ہو گئی، میں اندر حملہ کروں گا، آ نہ پتر۔ ہاں تو بکواس کرنا، حضور کی امت جاگی ہوئی ہے یہاں، ہاں لبیک کے نعرے سے جاگی ہوئی ہے یہاں، تو ہمارے 10 سالہ بچے بھی مان میں نہیں ہے، ہاں یہاں خواتین بھی مان میں نہیں ہے، وہ بھی کہتی ہے موقع آیا تو ہم عامر کی طرح ہم بچے بھی دے کر دنیا کو بتا دیں گے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو جہاں میں پہلے بھی ہم کہتے تھے ہماری قوم کو چونکہ باتیں سمجھ نہیں آتی، تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا، وہ راضی ہو گیا؟ تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا، وہ راضی ہو گئے؟ تم نے قرآن
یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے نصاب پورا بدل دیا، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیے درود و سلام پر، یہود و نصارہ راضی ہو گئے، تم نے ننگی بچیاں، پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں، وہ راضی ہو گئے۔ کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ انسان یہود و نصارہ کے ساتھ یاری نہ لگاتا۔ میں آپ ایک روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا، فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت حساب کتاب لکھتا ہے۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا، گورنر کو بلا لی، فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے؟ اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے، تو ان کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو، تم ان کو قریب کرتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ سنیں ذرا بات، اسلام یہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا، یہ بڑا قابل ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں، اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے بھائی آج یہ نصرانی مر گیا، یہ مر گیا آج، بتا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا، متبادل مسلمان لیا اس سیٹ پر۔ جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے۔ جب یہود و نصارہ کو تم پروٹوکول دو گے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر وہ بھی 295 پر بات کریں، ہاں جی وہ بھی 295 پر، عیسائیوں کو بلا کر بھی 295 پر وہ بات کریں، بتاؤ اے عیسائیوں قیامت تک کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چوں بھی کر سکتا ہے؟ تم ہمیں درس دیتے ہو امن و سکون کے، اور عیسائی بھی 295 کے، تم نہ بھونکو نا، ہم تو بناؤ قانون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دنیا کے اندر جیڑا مرضی قانون بناؤ، اسی تواڈے نال کھڑے ہاں، ساڈے دل وچ کوڑ کوئی نہیں نا، اساں کوئی جناب عیسیٰ دے بارے گل کرنی نہ نہیں نہ ہونا، تواڈے دلاں وچ کوڑ ہے گستاخی رسول دا، تے تاں تسی بک بک کر دیو، جے تے دل وچ کوڑ نہ ہوے انہوں کہ جی دے نال وڈا بنا دیو، سانو کوئی پریشانی۔ اس واسطے اسلام اپنا ہر چیز علیحدہ رکھتا ہے۔ ہاں جو یہود و نصارہ کا یار ہے، ہن بھی باز آ جاؤ، ہن پاکستان تے حملے دی بات کردا ٹرمپ، ہن ٹرمپ کو کیسے جواب دو گے؟ امن سے جواب دینا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب پاکستان کو اٹھانے کا ایک طریقہ ہے، جتنے چینل ہیں انہاں تے بے حیائی بند کر دیو، انہاں تے بند کر دیو، انہاں تے حضور دی جڑی ظاہری حیات 74 جنگاں لڑیاں گئیاں، ہاں وہ جنگاں تے بیان کرو، نہیں تو آنو آندہ میں نو بلاؤ میں بیان کرنا۔ ہاں جی یہود و نصارہ کو برباد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیبلوں پر ٹی ویوں پر جنگی ترانے، بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا، اے حضرت حسان نے جنگ بدر دی گل، اے خالی شعر پڑھ دیو نا تے ٹرمپ ویسے مر جانا ہے۔ بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غدات کان جمعہم حیران بدت ارکانہ جنح الغیوبی۔ فرمایا اس احسان رب کے یاد کرو جو بدر والے دن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، کافروں کا لشکر تا حد نگاہ نظر آ رہا تھا، تو کیا 8 تلواریں اور 305 بندے لے کر ہماری ٹانکیں کانپ رہی تھیں؟ فرمایا نا فوافیناہم منا بجمع کاؤس دل غاب مردان و شیبی۔ فرمایا جی میں او بدماشی کر رہے سن محمد عربی ادنا دلیری نہ او دے مقابلے چاہے، فرمایا ساڑھے وچ بڑھے بھی سن تے جوان بھی سن، اور اسی انہوں دے مقابلے چاہ گئے۔ امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروبی۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں آگ دے شعلے بھڑک رہے سن، جنگ دے شعلے بھڑک رہے سن، اسی ویکھ کے نہیں کہ شعلہ مینوں لگ جائے، فرمایا اسی بھی چھاڑ مار دیتی،
بیدیہم سوارم مرہفاتن، ساڈے ہتھاں وچ او تلواراں سن جڑیاں اسی انج رکھ کے کٹ دیندے سی۔ کیوں جی؟ جنگ قادسیہ وچ حضرت ابو محجن ثقفی جڑے سن نا، انہاں انج فتح نہیں سی نا ہو رہی تلوار، آپ نے تلوار انج رکھی جویں پٹھے نہیں کٹن والی مشین ہوندی، آپ نے تلوار انج رکھی، انہاں دا لکھاں دا لشکر کھڑے سی، انج کٹدے پٹھے کٹ دی طرح ہزاراں بندے ایک لائن ٹک 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 کر دیا، انہاں دے لکھاں بندے انہاں ڈا دیتے۔ ہاں جی، انج انج تلوار انج نہیں کا ماری، انج رکھی، انج جدو رکھی نا تو انہاں دے ہزاراں بندے ایک لائن جا کے مار دیتے، دوبارہ پھر انج جدو آئے پھر ہزار انج تلوار رکھی تو پھر انج مار دیتے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ہاں جی، جیتے ٹنگا گھر وچ پین جیتے تلوار دی کدی گل ہی نہ، ابو انہاں نوں کی پتہ ہے، ابو محجن ثقفی اس دن انجے بندے کٹے، پٹھے بھی انجے تلوار نہیں کٹدیاں مشیناں، جدوں آپ نے انجے تلوار رکھتے سن، آپ انج رکھ کے تو پوری صف جا کے مار دیندے سن، پھر واپسی انج، پھر واپسی انج۔ ابو محجن ثقفی نے پوری جنگ دا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا، جہدے بارے حضرت عمر سارے پریشان رہندے سن۔ گل اے میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، اب وہ اسلام کی باتیں ہوں گی تو ٹرمپ روکے گا۔ اے جڑے امن 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 دی باتاں کردے نے نا مولویاں پیرا، سارے نو ٹی ویاں تے بلاؤ، انہاں سارے نو بلا کے پوچھو جی ٹرمپ دھمکی دتی انہاں دا کی علاج ہے، سمجھ سارے نو بلاؤ تے او دے سارے دے مقابلے وچ مینوں کلے ایک پاسے بٹھاؤ، میں الحمد تو لے کے والناس تک ساریاں جہاد دی آیتاں پڑھ دیاں گا، میں کتاب الجہاد پڑھ دیاں گا سارا، بخاری دا بھی، مسلم دا بھی، ابو داؤد دا بھی، نسائی دا بھی، ترمذی دا بھی، ہاں جی موطا امام مالک بھی پڑھ دیاں گا، مسند امام محمد بن حنبل بھی پڑھ دیاں گا۔ تو میں انہاں کو پوچھاں گا ایک آیت دسو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میں کہا ادھے مقابلے لے آؤ کہ اے میرے نبی مسلمانوں کو امن کا درس دو، میں کہا ایک آیت کٹ کے لے آؤ ادھے اے میرے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، ہاں ان یکم منکم میاتن وَإِن یکم منکم میاتن یغلبوا، میرے حبیب انہاں وچ 20 جنے ہوئے تے 200 تے غالب آ جان گے، تے 100 ہویا تے 1000 تے غالب آ جانا، اے تے قرآن دیا نساں، کیوں جی؟ ہاں اے تے قرآن دے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ بس میں بھی پڑھا گا تے وہ بھی مینوں پڑھ پڑھ کے دسن کہ جدو کافر دھمکی دے تے اسلام امن کا درس دیتا، جدو برما دیاں بچیاں چیخن تے اسلام امن کا درس دیتا ہے، جدو شام ہوتے بم برس رہے امن تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، قلعہ جنگی میں مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہو تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، کشمیر کے اندر بچیوں ایک ایک بچی کے ساتھ 36 فوجی ہندو ریپ کرن، وہ پکارے کہ ہے جی محمد بن قاسم، تو کہا کہ آواز آئے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں انہوں کو سارے سوال کراں گا، چیچنیا وچ قیامت گزر جائے، بوسنیا وچ قیامت گزر جائے، فلسطین وچ قیامت گزر جائے، غزہ وچ قیامت گزر جائے، اور اتھے دوسری طرف امن دے درس، میں پوچھاں گا سارے کو، اور میرے تو سوال کرن، بلکہ دنیا دے سارے ٹی وی وکھا رہے امن، جیڑا غلط ہوئے دی دوڑ لا دیتی جائے۔ اس بندے نو زندہ رہن دا حق ہی نہیں جیڑا دین دی ترجمانی نہیں کر سکتا، اور پورے دین نو یہود و نصارہ دے پیچھے لانا چاہتا، ہاں جی اپنی ہر چیز بلا کے یہود و نصارہ کی باتیں کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ دسو جی ملک ساڈا، جدو اسی کہہ رہے ہیں کہ اسے ساڈے اڈے کوئی نہیں، تے ٹرمپ دی ماں نو نظر آ رہے ہیں اڈے، جڑا اپنی دھی دے بارے غلط نظریات رکھدا ہوئے، اس کتے نو کی کتا بھی کہنا کتے دی توہین، جھلا بھی کہنا جھلے دی توہین، خنزیر بھی کہنا خنزیر دی توہین، خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ ٹرمپ کو وہاں بیٹھے دوربین سے نظر آ رہا ہے پاکستان کے اندر اصل پترا پیڑا اور تے پھگیاں اور ساڑھے شاہین میزائل دا درد ہے، غوری میزائل دا درد ہے، عبدالی میزائل دا درد، اور 9 جڑے خطف بنے انہاں دا درد ہے۔ پوری دنیا ہوتے پاکستان دی فوج پہلے نمبر ہوتے، انہاں کیا امریکی اگے ہوندے تو پھر تو جائز سی نا، جی مسلمان دا دی فوج کیوں اگے نمبر تے؟ پترا انہاں رہنا ہے، ہاں تو جو کرنا ہے کر لے، کچھ بھی نہیں ہونا، ہاں تو جا کے خنزیر دے کباب کھا، اے محمد عربی دے غلامن، اے جدو سدھے ہو گئے نا، ہاں ہر شے نے راہ دے دینا ہے، محمد عربی کے غلام آ رہے، محمد عربی کے غلام آ رہے۔ ہاں ٹرمپ کو ہماری دعوت ہے، جب دل کرتا تو میدان لگیا، ہاں بالکل میدان لگیا۔ اے ساڑھے جڑے میزائل ہیں، اسی کوئی شرلیاں پٹاکے تے نہیں نہ بڑھائے ہوئے، ہاں اے میزائل ہیں پترا تے نال غوری بھی لگیا ہویا، نال عبدالی بھی لگیا، تیرے کوڑ کیے پھو 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 پھو، تیرے کوڑ تے شے ہی کوئی نہیں۔ تینوں پتہ ہونا چاہیے اللہ دی تائید بھی ساڈے نال، فرشتیاں دی مدد بھی ساڈے نال، اولیاء دیاں روحاں بھی ساڈے نال۔
جے دل کردا ہے تے کتے متھا لا کے ویکھ لے، اے نہ افغانستان ہے تے نہ اے جناب عراق تے اردن سمجھی، اے یاد ہے اللہ دے رازاں وچوں پاکستان ایک راز ہے۔ ہاں جے دل کردا ہے تے لا لے متھا، پھر تینوں پتہ لگ جائے گا محمد عربی دے غلامہ ہمیشہ ہوتے رہنا ہے، اور پاکستان نے پوری دنیا دی قیادت کرنی، سپر پاور پاکستان ہے، ہاں سپر پاور پاکستان ہے۔ ہاں جے آ جا پھر ٹھیک ہے جی، ہاں پاکستانی فوج بھی تیار ہے، عوام بھی تیار ہے، باقی جڑے یہود و نصارہ دے ایجنٹ ہیں وہ تو پہلے ہی فارغ ہو گئے، یہ رب دی حکمت ہے نا جی، وہ دھمکی تو پہلے فارغ ہو گئے، ورنہ نہ کہنا سی نہیں ایک پاناما لیکس اور بنا لو تو جو مرضی لے لو، ہمیں تو پیسے چاہیے۔ ہاں پیسے والے چلے گئے، ہوں آ گئے غیرت والے، ہوں آ گئے ایمان والے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم رکھے۔ اپنے بیگانے جو اس کے خلاف ہیں، سازشیاں، یا اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کو ذلیل فرما دے، ہر مقام پر ان کو ذلیل فرما دے، پاکستان اور اہل پاکستان کو پوری دنیا میں عزت عطا فرما، حضور کے دین کو پوری دنیا پر غالب فرما، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے 120 حلقے کے اندر ایسی کامیابی عطا فرما کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، حضور کی مدد آ گئی، میرے آقا و مولا رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں، پڑے خاک ہو جائیں، لبیک